زندگی کا مقصد آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جس کا جواب شاید ہم سب ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دل کو لگنے والے اسلامی خطبے کی روشنی میں اسی گہرے سوال کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی سوچا ہے وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے؟ دن، پھر ہفتے، مہینے اور پھر سال۔ ایسا لگتا ہے کل کی ہی بات ہو اور دیکھیں پورا سال گزر گیا۔ اس خطبے کا آغاز بھی بالکل اسی احساس سے ہوتا ہے، اس بات سے کہ وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ایک سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے کہ اتنے سالوں میں آخر حاصل کیا ہوا؟ کیا اس وقت کو صحیح جگہ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ایک دن اس گزاری ہوئی زندگی کے ہر ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو چلیے اس خطبے کے پہلے اور سب سے بنیادی نقطے پر آتے ہیں، اور وہ ہے وقت کی قیمت۔ مطلب یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس جو یہ وقت ہے یہ کتنا قیمتی اور محدود ہے۔ دیکھیں، زندگی چاہے 50 سال کی ہو یا 60 سال کی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک سفر ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہی ہے، اور اس سفر کے ہر قدم کا، ہر فیصلے کا، ہر لمحے کا ایک دن جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ ہی تو ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور جب یہ جواب دہی کا احساس دل میں اترتا ہے نا، تو پھر زندگی کا وہ سب سے بڑا، سب سے اہم سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہی سوال جو اس پورے خطبے کا مرکز ہے، اس کی جان ہے۔ یہ زندگی آخر کس کے لیے گزاری گئی؟ یہ آپ دیکھیں تو صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ تو ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، خوشیاں، غم، یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے؟ تو اکثر اس سوال کا جواب لوگ دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ عام جوابات کیا ہیں جن کو اس خطبے میں چیلنج کیا گیا ہے۔ پہلا جواب، پیسہ۔ کیا زندگی کا سارا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا؟ بس دن رات ایک کر کے دولت کے انبار لگانا؟ یا شاید گھر، بڑے بڑے گھر بنانا، جائیدادیں خریدنا؟ کیا ساری کوشش بس اسی ایک چیز کے لیے تھی؟ یا پھر گاڑی، مہنگی گاڑیاں، برانڈ والے کپڑے، اسٹیٹس سمبلز، کیا ان چیزوں کو حاصل کرنا ہی زندگی کا محور تھا، اصل مقصد؟ اور خطبہ یہ کہتا ہے کہ جب سونا، چاندی یعنی دنیا کی چیزیں ہی ہمارا مقصد بن جاتی ہیں تو ہم انجانے میں انہیں خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ہماری ساری انرجی، ہماری ساری سوچیں، سب کچھ بس انہی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو تضاد ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے دنیا جسے ہم نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہے آخرت۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہ سوال واقعی انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اوکے، تو ان دنیاوی ترجیحات پر سوال اٹھانے کے بعد اب خطبہ ہمیں زندگی کے اصل حقیقی مقصد کی طرف لے جاتا ہے، وہ روحانی جواب جو ہر چیز کو ایک نیا مطلب دیتا ہے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اگر ان چیزوں کے لیے نہیں تو پھر یہ زندگی کس کے لیے گزاری گئی؟ یہ سوال ایک بار پھر گونجتا ہے، اور اس بار یہ اپنے جواب کے بالکل قریب ہے۔ اور پھر وہ جواب آتا ہے جو قرآن پاک سے لیا گیا ہے، ایک ایسا اعلان جو زندگی کے پورے فلسفے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی ہر عمل، ہر سانس، ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو اس طرح یہ خطبہ آپ دیکھیں وقت کے گزرنے جیسے ایک عام انسانی تجربے سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں ایک بہت ہی گہرے روحانی نتیجے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ خطبہ ہم سب کو ایک دعوت دیتا ہے، دعوت فکر، کہ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہماری زندگی کا راستہ آخر جا کس طرف رہا ہے۔ کیا ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ہماری منزل روحانی سکون ہے؟ اور آخر میں یہ سوال صرف اس خطبے کا نہیں رہ جاتا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا ذاتی سوال بن جاتا ہے کہ انسان آخر کس کے لیے جی رہا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب ہی تو ہے جو زندگی کی اصل سمت طے کرے گا۔